الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته أهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعین، عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے اسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے۔ مذہب اسلام ایک شفاف مذہب ہے۔ ایک جامع اور مکمل نظام حیات کا نام مذہب اسلام ہے۔ اس مذہب کے اندر ہر بات دو ٹوک اور صاف ستھری کہی گئی ہے۔ کہیں پر ماننے والوں کو تذبذب کا اور شک و شبہ کا شکار نہیں کیا گیا، اور توہم پرستی سے، فاسد خیالات سے دور رکھا گیا ہے۔ مذہب اسلام کا عقیدہ اور عمل نہایت صاف اور شفاف ہے۔ مذہب اسلام بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، صحیح العقیدہ، فیتھ، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری بات عمل صالح، نیک عمل۔ یہ مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر تعلیمات اسلامی سے دوری اور مذہب اسلام کی تعلیمات سے بے توجہی کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سی بیجا باتیں در آئی ہے۔ بہت سی فاسد خیالات، بیجا رسومات، بدعات و خرافات نے ہمارے معاشرے میں جنم لے لیا ہے، جس کا دور دور تک اسلام سے اور مذہبی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس کے اندر بنیادی طور پر کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بطور نمونہ کے اگزامپل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ مذہب اسلام کے اندر چھوت چھات والی بیماری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جو متعدی ہوتی ہے۔ بہت سی بیماری چھوت چھات والی بیماری ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ہم اس کے قریب بیٹھ گئے تو ہم بھی بیمار ہو جائیں گے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں اور معاشرے میں یہ سوچ پایا جاتا ہے۔ چھوت چھات کی بیماری، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایسا سوچ، ایسا تصور۔ اسی طریقے سے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ صبح سویرے اگر
ہمارے سامنے سے راستے سے کوئی کتا یا بلی گزر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ منحوس ہے یا آج کا دن ہمارا بیکار جائے گا، اس لیے کہ سامنے سے کالی بلی گزر گئی ہے، سامنے سے کوئی کتا گزر گیا ہے، کتے نے راستہ کاٹ لیا، بلی نے راستہ روک لیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ دن ہمارا بیکار جائے گا۔ یا بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ وہ کہتا ہے کہ آج کاروبار میں مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں آج میں نے کس کا منہ دیکھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے الو کی آواز سن لی تو الو منحوس پرندہ ہے، اس کی آواز اگر ہم سن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن ہمارا بیکار جائے گا اور منحوس جائے گا۔ اس طریقے کے تصورات، خیالات، اس طریقے کی سوچ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔